جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 16ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل ہے، وہ واقعہ جو ہم نے 15ویں پارے کے آخر میں شروع کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر. جب موسیٰ علیہ السلام نوجوان کے قتل پہ اعتراض کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب میں نے آپ سے کوئی سوال کیا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے نہ چلیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں تو مسافر ہیں تو ان بستی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹھکانہ دیا جائے. بستی والے بڑے نالائق اور ٹھکانہ اور دینے سے اور کسی قسم کے تعاون سے انکار کرتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نالائق لوگوں سے تو آپ کو اجرت لینی چاہیے تھی. لو شئت لاتخذت علیہم اجرا، کہ ان سے تو آپ اجرت لیتے تاکہ ہماری مسافری میں بھی کوئی بندوبست ہو جاتا. اس اجرت کے بغیر آپ نے دیوار سیدھی کر دی، یہ تو بہت عجیب کام ہے. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اور اب میں تمہیں یعنی ایگریمنٹ کے تحت اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیے، اور یہ میں نے خود نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے کیے. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنے سارے اعتراضات کیے اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کسی غلط بات کو دیکھ کے کبھی خاموش نہیں ہو سکتے، یہ ان کا جذبہ تھا. تو اگرچہ یہ کام غلط نہیں تھے لیکن ان کی صورتاً غلط تھے، دیکھنے میں غلط تھے. تو انبیاء میں تبلیغ کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا یہ بھی حقیقت میں کمال نبوت کی دلیل تھی. تو پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی میں نے جو شروع میں کشتی کو عیب دار بنایا اس کی وجہ یہ کہ پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو غصب کر لیا کرتا تھا. تو یہ نوجوانوں کی کشتی تھی، میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کو غصب نہ کرے، کیونکہ بادشاہ صحیح سالم کشتی لیتا تھا، عیب دار کشتی کو غصب نہیں کرتا تھا. جو میں نے نوجوان کو قتل کیا وہ نوجوان اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان بنے گا تو اور ان کو ستائے گا، کافر ہوگا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بدلے میں ان والدین کو دوسری اولاد دیں گے جو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے گا. اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی، اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ دفن ہے، اور ان یتیموں کے جو والد تھے کانا ابوہما صالحا، وہ نیک آدمی تھے. تو نیک باپ کی اولاد کا خیال رکھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اور میں نے یہ ایک کام کیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے. جب وہ بالغ ہوں گے تو وہ خزانہ اپنا نکال لیں گے. تو فرمائے کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبر، اے موسیٰ جس بات پر تو نے صبر نہیں کیا، صبر نہیں کر سکا، یہ ہے اس کی تعویل، یہ ہے اس کی وجہ. اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اللہ کا دین کو نافذ کیا، مشرق میں بھی گئے، مغرب میں بھی گئے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ ایک قوم کے پاس گئے تو قوم نے کہا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نکل کے فساد مچاتی ہے دنیا میں. تو حضرت ذوالقرنین نے تانبے کو پگھلا کے اور پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کے اس قوم کو بند کر دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب قریب آئے گا تو یہ قوم نکل جائے گی. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے یعنی اتنی زیادہ ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں یہ قوم نکلے گی قرب قیامت میں، جیسے کہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل وارد ہوئی ہے. تو یہ ذوالقرنین کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو زمین کے کسی خاص حصے میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس حصے میں انہوں نے اس کو بند کر دیا. اس کے بعد اسی سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ صحیح خسارے والے وہ لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں. الذین یعنی یحسنون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کام برے ہو رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے حقیقی خسارے والے یہ لوگ ہیں. اور اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جس کو بھی رب سے ملاقات کی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت مریم کا واقعہ بڑے اہتمام سے بیان کیا، اسی حوالے سے سورت کا نام مریم رکھا گیا۔ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت مریم کے خالو تھے، زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو سورت شروع ہوتی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے نبی یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریا پر ہوئی، اس رحمت کا تذکرہ ہے اس سورت میں۔ اور وہ کیا رحمت تھی کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں محراب میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اذ نادى ربه نداء خفيا ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اولاد مانگتا ہوں تجھ سے، بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور مجھے اولاد اس لیے چاہیے کہ وہ میری والی وارث بنے، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی والی وارث بنے، نبوت کا سلسلہ میری اولاد میں جاری رہے، قوم کی مقتدا اور رہبر بنے، روحانی پیشوا بنے، میں اس لیے اولاد تجھ سے مانگتا ہوں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کو کہا کہ اے زکریا ہم تجھے ایک نوجوان کی، ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب خوشخبری دی گئی ہے تو کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا، بیوی بانجھ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اے زکریا اسی طرح ہوگا، قد خلقتک من قبل، میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے اپنی قدرت سے بنا دیا، تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ پھر اور ان کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ فرماتے ہیں آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے کنارے پہ جاتی ہیں تو جبریل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اور انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے اگر آپ جھوٹے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ کے حکم سے تجھے ایک نیک اولاد دینے کے لیے آیا ہوں۔ انا یکون لی ولد، کہتی ہیں میرے کیسے اولاد ہو جائے گی، مجھے تو کسی شخص نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں زنا کرنے والی عورت ہوں۔ قال کذالک قال ربک، کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، اللہ اسے اس بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کر کے پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ فحملت، حضرت مریم کو حمل ہوتا ہے، ولادت کے وقت بہت پریشان ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا وہی کی کہ لا تحزنی، اے مریم پریشان مت ہو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ، اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، اس سے تر کھجوریں گریں گی، فکلی وشربی، اس چشمے سے پانی پیو اور ان کھجوروں کو کھاؤ، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہونے لگی، مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھول بھلیاں ہو جاتی، لوگ میرا نام نہ جانتے، میں کس منہ سے اپنی قوم کے پاس اس بچے کو لے کر جاؤں گی۔ جب قوم کے پاس بچے کو لے کر گئی ہیں تو قوم طعنے دیتی ہے یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، اے مریم بہت عجیب کام کیا تو نے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں فاحشہ تھی، اتنے پاکیزہ مبارک خاندان میں پیدا ہو کے تو نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ تو کہنے لگی، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بھلا ہم ایسے اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ماں کی گود میں بچہ ہو۔ اللہ نے بچے کو قوت گویائی عطا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مجھے کتاب بھی دے گا اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں اور سلامتی لے کے جاؤں گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ لوگ حیران ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں ایسی تقریریں کر رہا ہے اور ایسی پاکیزہ باتیں کر رہا ہے، یقیناً یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بتایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہے اس وقت جب میں جب میں پیدا ہوا اور جب میری موت واقع ہوگی اور جب میں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ان تینوں وقت پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کیجئے، کس طرح انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، یا بتی یا بتی یا بتی، اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے والد، لم تعبد ما لا يسمع
ما لا یبصروا، جو دیکھتے نہیں ہیں اور جو سنتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی، اے میرے والد کیوں پوجا کرتے ہو؟ جب بار بار سمجھاتے رہے تو والد صاحب نے دھمکی دی، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم پر پابندی لگا دی استغفار کرنے پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے کہ قربناہ نجیہ، ہم نے موسیٰ سے کیسے سرگوشیاں کی ہیں کوہ طور پہ بلا کے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ تو اور جو ہے فرمایا کہ یہ سب پیغمبر دنیا میں آتے رہے، فخلف من بعدہم خلف، لیکن بعد میں لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے جو نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور خواہشات کی اتباع کرنے لگے۔ فرمایا جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنے انجام دیکھنا پڑے گا۔ یہ سورہ مریم میں پیغمبروں کے واقعات تھے جن کا میں نے کچھ آپ کے سامنے سرسری تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشرکین کے طعنے برداشت کریں اور یہ سب پریشانی آپ پر آئیں۔ قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اس کا بنیادی مقصد ہے نصیحت حاصل کر لے وہ شخص جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی اطلاع پہنچی؟ جب وہ آئے اور آگ دیکھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار لیں، میں جو وہی کروں گا آپ اس کو غور سے سنیں، اور انا اخترتک، میں نے آپ کو لوگوں میں منتخب کر لیا ہے، نبی بنا دیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرنی ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد قائم کرنے کے لیے آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی پھکوائی گئی، سانپ بن کے دوڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام فرار ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، اس کو اٹھاؤ، ہم اس کو دوبارہ اپنی واپس حالت پہ لوٹائیں گے، اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو۔ جب باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا، حکم دیا یہ دونوں نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں کیسے فرعون کے پاس جاؤں گا، کہ میں اکیلا کیسے یہ کام کروں گا، میرے بھائی ہارون کی زبان فصیح ہے، بلاغت ہے اس میں، اس کو بھی میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی یہ دعا قبول کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی آپ پر احسان کیا، اوحینا الی امک ما یوحیٰ، ہم نے آپ کی ماں کے دل میں وحی کر دی کہ بچے کو صندوق میں پھینک دو، انہوں نے صندوق میں دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور ہم نے آپ کی جان بچائی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب آپ کی بہن اس صندوق کے کنارے کنارے چلتی تھی اور آ کے خبر دیتی تھی کہ ماں کو پوری اطلاع دے رہی تھی، اور اس کی طرح سے ہم نے جو ہے وہ دودھ آپ دوسری عورتوں کا آپ پر حرام کر دیا، اور اس طرح سے آپ کو آپ کی ماں کی گود میں پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور پھر آپ سے قتل ہو گیا تھا تو ہم نے آپ کو مدین لے جا کر آزمایا اور مختلف مراحل سے گزار کر اے موسیٰ ہم آپ کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں، واصطنعتک لنفسی، اور آج میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے ڈر ہے میں فرعون کے پاس جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اے موسیٰ تم اور ہارون ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک ایک بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور جا کے فرعون سے نرم بات کہنا، شاید وہ ڈر جائے یا شاید وہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کے پاس تو فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ کون سے رب کی بات کرتے ہو، کون ہے وہ رب؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر فطرت کے راستے پر اس نے اس چیز کو چلا دیا۔ تو یہ سوال اور جواب چلتے رہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے۔ فرعون نے جادوگروں کو مقابلے میں لایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نشانیاں دکھائیں، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ڈرایا کہ تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو۔ جادوگر آپس میں سرگوشی کر کے کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، جادو کے زور سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، صف بستہ ہو کر ایک ایسا زور کا جادو کرو کہ موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ جب لاٹھیاں پھینکی ہیں اور رسیاں پھینکی ہیں وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں،
موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. قرآن کہتا ہے ہم نے وحی کیا موسیٰ گھبراؤ نہیں, انک انت الاعلیٰ, آج کے دن تم ہی فتح یاب ہو کے رہو گے, آج اللہ تم ہی کو غلبہ عطا کرے گا. والقی ما فی یمینک, دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو زمین پہ ڈالو. حضرت موسیٰ کا لاٹھی کو زمین پہ ڈالنا تھا کہ وہ اژدہا بن کے سارے سانپ نکل گئی, تو فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کہا یہ تمہاری نورا کشتی تھی, آپس میں تمہارا مکمکا تھا, تم دونوں جادوگر مل کے مجھے نکالنا چاہتے ہو, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو جادوگر کہتے ہیں کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل لکھے ہیں اب ان دلائل کے بعد ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے. فقضی ما انت قاض, اے فرعون تو نے جو کچھ کرنا ہے, جو سزا دینی ہے دے دے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جتنی سزا دے گا اس دنیا میں دے گا, اور ہمیں اللہ سے جس اجر کی امید ہے وہ اجر ہمیں ہمیشہ کے لیے ملے گا. انه من یأتی ربہ مجرما, کیونکہ رب کے پاس جو مجرم بن کے جائے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. سامری جادوگر کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر سامری جادوگر کو بددعا دیتے ہیں, فاذهب فإن لك في الحياة لا مساس, تجھے ایسی بیماری لگے گی کہ تو لوگوں کو اپنے آپ سے دور بھگاتا رہے گا. اور پھر اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر اس کی راکھ کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور اعلان کیا کہ تمہارا رب صرف ایک وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا, اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس صورت کے آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ جب ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, دین سے دور بھاگے گا تو اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے میں جیل کی کوٹری میں ہوں, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال ربی لما حشرتنی اعمی, وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میری تو آنکھیں تھیں. اللہ فرمائیں گے وکذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, میری آیات تجھ پر آتی تھیں تو انہی سے ان کو بھول جاتا تھا, ان سے اندھا بن جاتا تھا, ایسے لگتا تھا جیسے تجھے راستہ نظر ہی نہیں آ رہا, جیسے نابینا ہو کوئی شخص. تو آج میں نے تجھے وہی سزا دی ہے اور تیری بینائی تجھ سے چھین لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ صدق دل سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال